السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام حاکم رحمہ اللہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے علوم الحدیث کے نام کو متعارف کروایا ایک کتابی شکل میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ ہی وہ پہلے شخص ہیں، پہلے امام اور محدث ہیں جنہوں نے علوم الحدیث پر پہلی کتاب لکھی، جو ایک جامع کتاب تھی۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم سے پہلے جو بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں اس قدر بحوث، اس قدر جامعیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس میں معرفہ علوم الحدیث امام حاکم کی کتاب میں، جو امام حاکم رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی 52 قسموں کا ذکر کیا ہے، 52 قسموں کا ذکر، اس پر مختصر بحث کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ معرفہ علوم الحدیث کس قدر اہم کتاب ہے، اور یہ پہلی جامع کتاب ہے جس میں اتنی زیادہ علوم حدیث کی بحوث کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ اپنے کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے علوم حدیث پر کتاب لکھی وہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ ہیں، شرح نخبہ کے مقدمہ میں یہ لکھا ہے۔ اس سے ماشاءاللہ یہ قول عام متداول ہوا، مشہور ہوا۔ جب ہم المحدث الفاصل رام ہرمزی رحمہ اللہ کی کتاب کا علوم الحدیث للحاکم کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تو ہمیں یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب کئی لحاظ سے جامع لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بذات خود اپنی ایک دوسری کتاب المجمع المؤسس بالمعجم المفہرس صفحہ نمبر 27 میں اس بات کی مزید وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وقرأت علیہ، یعنی اپنے استاد ابراہیم بن احمد التنوخی پر جب میں نے پڑھی المحدث الفاصل بین راوی والوی، یہ کتاب پڑھی۔ آگے کچھ اور عبارت ہے، پھر لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي غَالِبِ الظَّنِّ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ قَبْلَهُ مُصَنَّفَاتٌ مُفْرَدَةٌ فِي أَشْيَاءٍ مِنْ فُنُونِ لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه ثم توسعوا في ذلك فأول من تصدى له الحاکم ابو عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مزید وضاحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب میں کی ہے، اور جب ہم دونوں کا تقابل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب 52 اقسام پر مشتمل ہے، جبکہ یہ بہت تھوڑی اقسام کا ذکر ہے المحدث الفاصل میں۔ تو اب ہم اس کی فہرست کی طرف آتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے 52 کون سی علوم حدیث کی اقسام کا اس میں ذکر کیا ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے مصنف کی حالات اور اس کتاب کی فہرست ضرور پڑھ لیں تاکہ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے کہ اچھا یہ ہے کتاب۔ بس اوقات انسان سفر میں ہے تو کسی شیخ، کسی محدث کے پاس، کسی لائبریری میں بڑی اہم کتاب ملتی ہے،
اردو بازار ہی ہے، وہاں بڑی اہم کتاب نظر آتی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، خرید بھی نہیں سکتے، یا کسی کی گھر کتاب دیکھی ہے تو 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے اس کتاب کا کہ مصنف کا تعارف اور کتاب کی فہرست انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو جب کسی کتاب کی فہرست کا انسان مطالعہ کر لے تو کافی زیادہ معلومات اسے جمع ہو جاتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا اچھا اس کتاب میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو حسب موقع اس کی طرف رجوع کرنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ ہے عالی الاسناد، عالی سند کے حوالہ سے۔ سند عالی وہ جس کے واسطے کم ہوں۔ دوسری قسم نزولی سند، یعنی جس کے واسطے زیادہ ہوں، اس پر بحث کی۔ تیسری قسم محدث کا سچا ہونا۔ چوتھی قسم مسند حدیث پر بحث کی۔ پانچویں قسم موقوف پر بحث کی۔ چھٹی قسم مسانید پر بحث کی۔ ساتویں قسم معرفت الصحابہ۔ آٹھویں مراسیل۔ نویں منقطع۔ 10ویں قسم مسلسل۔ 11ویں قسم المعنعن، سند میں جب عنعن ہو اسے معنن کہہ دیتے ہیں۔ 12ویں قسم المعضل۔ 13ویں قسم مدرج۔ 14ویں معرفت التابعین۔ 15ویں قسم معرفت اتباع التابعین۔ 16ویں قسم الاکابر عن الاصاغر، بڑے چھوٹے سے بیان کریں۔ 17ویں قسم اولاد الصحابہ، ماشاءاللہ صحابہ کرام کی اولاد کے حوالہ سے۔ 18ویں قسم الجرح والتعدیل۔ 19ویں قسم الصحیح والسقیم، صحیح اور ضعیف روایت کے حوالہ سے۔ 21ویں قسم فقہ الحدیث۔ 20ویں قسم فقہ الحدیث۔ 21ویں قسم ناسخ والمنسوخ۔ 22ویں قسم الغریب لفظاً۔ 23ویں قسم مشہور۔ 24ویں قسم غریب الحدیث۔ 25ویں قسم الافراد۔ 26ویں قسم تدلیس، سبحان اللہ۔ 27ویں قسم علل الحدیث۔ 28ویں شاذ۔ 29ویں مختلف الحدیث۔ 30ویں وہ احادیث جن میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ 31ویں الزیادات الفقہیہ۔ 32ویں مذاہب المحدثین۔ 33ویں مذاکرہ، سبحان اللہ۔ 34ویں تصحیفات فی المتون۔ 35ویں التصحیفات فی الاسناد، مستقل قسمیں بنا دی الگ الگ۔ 36ویں قسم الاخوہ والاخوات، اللہ اکبر۔ 27ویں الوحدان، ایک سے بیان کرے، ایک راوی ہے اس کا استاد بھی ایک ہے، نہ کوئی اور استاد ہے، استاد کا نہ کچھ گرد ہے، بہدان۔ 38ویں قسم معرفت القبائل، قبیلوں کا تعارف۔ 29ویں قسم انساب، نسب نامے، سبحان اللہ۔ 40ویں قسم اسماء المحدثین۔ 41ویں قسم کن المحدثین، محدثین کی کنیتیں۔ 42ویں قسم محدثین کی شہر۔ 43ویں قسم معرفت الموالی، یعنی غلاموں کی پہچان، غلاموں کے حوالہ سے بحث۔ 44ویں قسم اعمار المحدثین، محدثین کی عمروں کے حوالہ سے۔ 45ویں قسم القاب، محدثین کے القاب۔ 46ویں قسم روایت الاقران بعضهم عن بعض،
ہم اثر لوگوں کا ایک دوسرے سے بیان کرنا۔ 47ویں قسم متشابہ، 48ویں قسم مغازی نبی، نبی پاک علیہ السلام کے غزوات کا ذکر۔ 49ویں قسم الائمہ الثقات المشہورین۔ 50ویں قسم وهو الابواب التي يجمعها المحدثون۔ 51 قسم وہ راوی جن سے حجت بھی نہیں پکڑی گئی اور وہ ساکت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 52ویں قسم 52 قسم العرض والاجازہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ 52 اقسام ہیں جن پر امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ان کو ذکر کیا ہے، اور ہر حدیث مثال کے طور پہ جو لائے ہیں، باسند لائے ہیں اور محدثانہ دراسہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ پہلی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث جو علوم حدیث کے باب میں لکھی گئی۔ تو اس کے فہرست پڑھنے سے ایک خاکہ ذہن میں آ گیا ہے کہ اس کتاب میں فلاں 52 علوم حدیث کی اقسام کا ذکر ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ کتاب انشاءاللہ مکمل کتاب فضیلت شیخ الحدیث محمد اسلم شاہدروی حافظہ اللہ، انشاءاللہ وہ اس کو جلد ہی شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے طلبہ طالبات کو وہ مکمل کتاب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔